بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب وہ دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے، ان ہاتھوں میں پہنی وہ لال چوڑیاں اور ان چوڑیوں پہ گرتے ہوئے آنسو مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ چھوڑ کے نہیں جاؤ، نہیں تو تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ لیکن میرا جانا میرے لیے مجبوری تھی۔ ہماری شادی کو ایک ہی ہفتہ ہوا تھا جب میں اپنی نئی نویلی خوبصورت دلہن کو چھوڑ کر باہر کے ملک جا رہا تھا۔ کیونکہ مجھے پیسے کمانے تھے، اس کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں کانپ رہے تھے، پر میں کیا کرتا، میرا جانا ضروری تھا۔ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے تھے۔ وہاں گیا تو ایک ایسا موذی مرض پھیل گیا کہ کسی سے بھی نہ تو رابطہ ہو سکا اور نہ ہی واپس آنے کا کوئی امکان تھا۔ نہیں تو میں نے 6 مہینے بعد واپس آنا تھا۔ اب میں پورے 3 سال کے بعد واپس آ رہا تھا۔ بیچ بیچ میں اس سے میری بات ہوتی تھی، پھر وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور اس نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ میرے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا۔ انہوں نے میرے بہت کان بھرے، پر مجھے پتا تھا کہ غلطی میری ہے، کیونکہ میں مرد تھا۔ اس لیے اسے منانے کی خاطر ہاتھوں میں پھول لیے جب گھر کی طرف بڑھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے گھر کے دروازے پر بہت سارے مردوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں تو اپنی بیوی کو اپنی عزت سونپ کر گیا تھا، کیا وہ اس عزت کا سودا کر رہی تھی؟ کیونکہ اتنے سارے مردوں کا یہاں پہ کیا کام تھا؟ لیکن جب قریب گیا تو پتہ چلا کہ معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ لوگ تو دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں حیران ہو گیا اور یہ نہیں بتایا کہ اس کا شوہر ہوں، بس پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی کرو، دروازہ توڑ دو، نہیں تو پورے محلے پر عذاب آ جائے گا، نکالو اس عورت کو باہر، یہ ایک گناہ گار عورت ہے، جلدی کرو جلدی کرو۔ میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی کے بارے میں یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور جب دروازہ توڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے ایسے لگا کہ وہ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، کیونکہ اندر میری بیوی 4 مردوں کے ساتھ، میری 2 بہنیں تھیں اور ایک ماں۔ انہوں نے میری شادی روشنی نامی لڑکی سے کروا دی۔ روشنی اپنے نام کی طرح ہی بہت خوبصورت اور پیاری تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ اسے چھوڑ کے جانے والا مرد بے وقوف ہی ہو سکتا تھا۔ مگر مجھے 1 ہفتے بعد ہی جانا تھا، نہیں تو میری بہت ساری تنخواہ کٹ جاتی۔ وہ 1 ہفتہ بھی میرا اس کے ساتھ ٹھیک سے کہاں گزرا تھا۔ پہلے شادی، پھر شادی کی رسمیں، پھر کوئی مہمان، پھر کوئی کام۔ میری ماں بھی مجھے اس کے قریب جانے نہیں دیتی تھی، کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی تھی۔ وہ ایک کم پڑھی لکھی اور سادہ سی عورت تھی۔ اسے کسی نے سمجھایا تھا کہ بیٹے کو بہو کے پاس نہ جانے دینا، نہیں تو بیٹا جانے سے انکاری ہو جائے گا، اور اگر بیٹا نہیں گیا تو 2 بہنوں کی شادی کس طرح ہوگی؟ قرضے بھی تھے اور گھر بھی بیچ راستے پڑا تھا۔ یہ کیونکہ میں نے خود شادی کا شور ڈالا تھا، سوچا تھا کہ بس 2 بہنوں کی شادی کر کے پھر واپس آ جاؤں گا، اور گھر تو اپنی آنکھوں کے سامنے بھی بنوا سکتا تھا۔ اسی لیے میری ماں نے شادی تو کروا دی، مگر اب وہ کچھ ایسے عوامل پہ کام کر رہی تھی جس میں کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میری بیوی کو اتنا مصروف رکھ رہی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے سے ٹھیک سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب ہم لوگ ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے اور مجھے جانا تھا۔ اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ کتنی معصوم، کتنی پیاری، کتنی کم عمر لڑکی تھی۔ بس اتنی ہی عمر تھی اس کی کہ ابھی ابھی سنجیدہ ہوئی اور ساتھ ہی اس کی شادی کروا دی گئی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ لال رنگ کی چوڑیاں چیخ چیخ کر مجھے کہہ رہی تھیں کہ اے میرے سہاگ، مجھے چھوڑ کے نہ جا، میں تیرے بغیر کیا کروں گی؟ پر میں بھی کیا کرتا، مجبور تھا۔ اگر صرف ایک بیوی کا شوہر ہوتا تو کبھی نہ جاتا، لیکن بہنوں کا بھائی تھا، ماں کا بیٹا تھا، اس لیے جانا تو تھا ہی۔ میں نے اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کے اپنی آنکھوں کے سامنے کیا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ صرف تمہاری ہوں اور ہمیشہ تمہاری بن کے تمہارا انتظار کروں گی، بس ایک کام کرنا کہ وہاں جا کے مجھے بھول نہ جانا۔ میں نے کہا کہ تم کوئی بھولنے کی چیز ہو جو میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ روشنی، فکر نہیں کرو، میں 6 مہینے بعد واپس آ جاؤں گا۔ پر جب وہاں گیا تو حالات میں ایسا الجھا کہ جیسے واپس آنے کا سوچا، پتہ چلا کہ ایک ایسا مرض پوری دنیا میں پھیل چکا ہے کہ جس میں اب لوگوں کو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور ساری فلائٹس بند ہو چکی ہیں۔ جب تک فلائٹس کھلیں تب تک میری چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں اور میں نہیں جا سکتا تھا۔ کرتے کراتے وقت گزرنے لگا۔
میری دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی کیونکہ ان کی منگنی ہو چکی تھی۔ شادیاں کر کے وہ لوگ رخصت بھی ہو گئیں اور اپنے گھر کی بھی ہو گئیں۔ گیا تھا وہ بھی بن گیا۔ میں اپنی بیوی سے زیادہ بات نہیں کر پاتا تھا، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا تھا، مگر جب میں فون کرتا اور اپنی ماں سے کہہ دیتا کہ ذرا میری بات کرا دیں تو وہ کہتی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، جوان بہنوں کے بھائی ہو، گھر پہ نہیں ہے تو کیا ہوا، آتی جاتی ہیں، اگر دیکھ لیا انہوں نے کہ بھائی بیوی سے باتیں کر رہا ہے تو وہ کیا سوچیں گی، جبکہ بھلا یہ کوئی بات تھی؟ بہنوں کی بھی تو شادی ہو چکی تھی۔ پھر سوچا کہ بیوی کے لیے اتنے پیسے بھیج دیتا ہوں کہ ایک اسمارٹ فون لے لے تاکہ ویڈیو کال بھی ہو سکے اور بات چیت بھی۔ پر ماں سے 2 مہینے بعد پوچھا کہ فون لے کے دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ پیسے تو گھر میں ہی خرچ ہو گئے۔ اب میرے پاس بھی کون سے خزانے پڑے تھے۔ 2-4 مہینے بعد پھر سے فون کی بات کی، بیچ میں 1-2 دفعہ بیوی سے بات ہوئی، پر شاید میری ماں اس کے پاس ہی کھڑی تھی، وہ بھی کھل کے کوئی بات نہیں کر سکی، اور میں بھی بس اتنا ہی پوچھ پایا کہ طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہو، کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دو۔ بیچاری کہنا چاہتی ہوگی کہ کوئی ضرورت ہے، لیکن آپ نہیں ہیں تو کیا کریں۔ دوبارہ سے فون کے پیسے بھیجے تو میری ماں نے کہا کہ ہاں فون لے لیا تھا۔ میں نے کہا کہ پھر اس نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگی کہ اس کے شوہر کے پاس ہے فون۔ میں نے کہا کہ کس کے شوہر کی بات کر رہی ہیں؟ میں خود اپنی بیوی کا شوہر ہوں، آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے شوہر کے پاس فون ہے۔ کہنے لگی کہ تمہاری بہن کو فون لے کے دیا ہے، اس کے پاس فون نہیں تھا، لیکن پھر اس کے شوہر کا فون عین ٹائم پہ ٹوٹ گیا تو وہ فون اس نے لے لیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے سوچ لیا کہ بس اب ملنے ہی جاؤں گا۔ جب کوئی کسی کو اپنی کہانی سناتا ہے نا، وہ یہی کہتا ہے کہ ارے تم ایسے کر لیتے، تم ویسے کر لیتے، یوں کر لیتے، مشورے دیتا ہے مگر مشورے کارآمد نہیں ہوتے۔ جب انسان حقیقت کے درمیان آ کے گر پڑتا ہے نا تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ کتنا مشکل ہے۔ میرے لیے بھی سب کچھ بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی سے بات چیت تو کر رہا تھا مگر وہ بھی زیادہ نہیں بولتی تھی۔ پھر میری ماں نے ایک دن مجھے بتایا کہ وہ ناراض ہو کے اپنے گھر چلی گئی ہے، اور میری ماں نے اس کی خوب برائیاں کیں۔ اس نے کہا کہ جن عورتوں کے شوہر نہیں ہوتے وہ تو ویسے ہی باغی ہو جاتی ہیں، اور تو وہاں جا کے بیٹھا ہے، اسے بھلا کس بات کا ڈر ہے؟ اگر یہی تو نے اسے کھینچ کے رکھا ہوتا تو آج یہ دن نہ آتا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ کس طرح کھینچ کے رکھتا میں اپنی بیوی کو، جب میں وہاں پہ ہوں ہی نہیں اور آپ نے مجھے اس سے فون پہ بات بھی کبھی نہیں کرنے دی، تو پھر کیسے کھینچوں؟ کوئی اور طریقہ نکالوں، یہاں سے رسی پھینکوں؟ میری ماں بھی حیران ہوئی کیونکہ مجھے بھی غصہ آ گیا، پر مجھے پتا تھا کہ میری بیوی حق پہ ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کو کہا کہ بس آپ اسے اس کے گھر پر ہی رہنے دیں، میں خود ہی یہ معاملہ دیکھ لوں گا۔ ویسے بھی جب میں وہاں پہ نہیں ہوں تو اس کا وہاں۔ میری ماں نے کہا کہ میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ کون رہے گا؟ میں نے کہا کہ آپ اپنی بہن کے گھر چلی جائیں یا پھر اپنی بیٹیوں کے گھر میں کچھ مہینے گزار لیں، کیونکہ میں 6-7 مہینے میں واپس آنے والا ہوں۔ میری اماں چپ ہو گئی۔ مجھے لگا کہ اب میری بیوی اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہے تو اب میری اس سے بات ہو جائے گی، مگر اب تو اس نے بالکل ہی مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس نے فون پہ بات کرنا تو دور، اپنی کوئی خبر بھی مجھ تک کسی بھی طریقے سے نہ پہنچنے دینے کی قسم کھا لی۔ اس کا ایک کزن بھی اسی شہر میں آ رہا تھا جہاں پر میں رہتا تھا، وہ چاہتی تو میرے نام کوئی پیغام بھجوا سکتی تھی، پر اس نے کوئی پیغام نہیں بھجوائے، بلکہ اس کے کزن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں رات کو ہی ان کے گھر گیا تھا، بیٹھا بھی تھا کہ شاید بھابھی نے کوئی بات کرنی ہو، مگر انہوں نے تو کوئی بات نہیں کی، شاید آپ کے لیے کوئی چیز بھیجنی ہوتی تو میں ساتھ لے آتا، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، پھر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں بھی مرد تھا، میری بھی انا تھی، کرتے کراتے کب 3 سال کا وقت گزر گیا پتہ ہی نہ چلا، اور آج میں واپس آ رہا تھا، پر جب واپس آیا تو سامنے کا منظر یہ تھا کہ لوگ دروازے کے پاس کھڑے تھے اور دروازہ توڑ رہے تھے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، دروازہ توڑنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک طرف بیٹھا تھا اور نام سر ہلا رہا تھا، تھوڑا بزرگ بھی لگتا تھا، میں نے کہا کہ اس لڑکی کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ اس لڑکی کے بارے میں کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں اس لڑکی کے بارے میں بیٹا، ارے اس کی وجہ سے تو محلے کی باقی لڑکیاں بگڑ رہی ہیں۔ میں نے یہ بات کیا سنی، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میری معصوم روشنی وہ کب ایسی بن گئی کہ
اس کی وجہ سے کسی اور کو بگڑنے کا موقع ملے۔ وہ تو خود بھی بگڑی ہوئی نہیں تھی۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کے تو کوئی بھی یہ قسم کھانے کو تیار ہو جائے اسے جانتا بھی نہ ہو۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا کہ کیا آپ مجھے تھوڑی تفصیل بتائیں گے؟ وہ کہنے لگا کہ دیکھو بیٹا، جب ایک عورت اکیلی رہتی ہے پھر بھی اس کے ہاتھوں میں اتنے پیسے ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمہیں بتاؤ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ جی کیا مطلب؟ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے تھے؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ ہاں بہت سارے پیسے ہوتے تھے۔ ارے جو چاہتی تھی وہ خریدتی تھی۔ اس نے تو 2 عورتیں لگا رکھی ہیں محلے میں، ان کے گھر میں بھی راشن دیتی تھی۔ وہ عورتیں بھی اس کی اپنی جیسی ہی تھیں، غلط عورتیں تھیں وہ بھی، اور یہ بھی غلط تھی، اس لیے تو ان کی مدد کرتی تھی۔ اتنے پیسے آج کل کسی اکیلی لڑکی کے پاس ہوتے ہیں کہ اپنا گھر تو چلائے ہی چلائے، ساتھ میں 2 اور گھروں کا بھی ذمہ لے لے۔ یہ بات تو عجیب سی تھی۔ میں تو روشنی کے لیے پیسے کبھی بھیجتا ہی نہیں تھا، اپنی ماں کے لیے ہی بھیجتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اس کی ساری ضرورتوں کا خرچہ تو ہم نے ہی اٹھایا ہوا ہے اور ہم اس کو دیتے ہیں، اور جب وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی تو اس کے بعد اس نے میرے ساتھ کوئی اس طرح کا رابطہ ہی نہیں رکھا کہ میں اس کو پیسے دے سکتا۔ پھر وہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لاتی تھی؟ بات تو سوچنے کی تھی۔ بابا جی نے کہا کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور جو عورت خوبصورت ہوتی ہے نا بیٹا، وہ ایسی ہی ہوتی ہے، کیونکہ اسے اپنی خوبصورتی پہ بڑا غرور ہوتا ہے، اور جہاں غرور ہوتا ہے نا بیٹا وہاں شیطان ہوتا ہے، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں پر کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو کہتا ہوں کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی۔ اب دیکھو یہ لوگ گھر کا دروازہ توڑ رہے ہیں کیونکہ اندر کچھ بہت برا ہونے کا شک ہے۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس لڑکی کا ایسا انجام ہو کہ پورا محلہ دیکھے، تاکہ باقی ساری لڑکیوں کی عبرت ہو جائے۔ میرے دل میں ابھی بھی میری بیوی کے لیے نرم گوشہ موجود تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان سب لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرا گھر یہاں سے زیادہ دور نہ تھا۔ اپنی بیوی کے گھر کا پتہ بھی میں نے بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا، کیونکہ وہ اب اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتی تھی۔ اس کے کزن نے بتایا تھا کہ وہ تو الگ ہی گھر میں رہتی ہے۔ میں سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ یہ لوگ بھی نماز کے لیے جانے کی تیاری کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس معاملے کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ میں نے بھی دروازے پر دستک دی اور آواز بھی دی کہ شاید میری آواز پہچان جائے اور دروازہ کھول دے، پھر میں خود ہی نمٹ لوں گا ان سب سے۔ اگر میری بیوی غلطی پر نہیں ہوئی اور یہ لوگ ایسا کر رہے ہوئے تو پھر یہ سب میرے دشمن ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ پر جب اپنے گھر گیا تو میری ماں وہاں پہ موجود تھی، اور میری ایک بہن بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ بھی ابھی آئے تھے۔ 3 سال کے بعد ماں کو دیکھا اور بہن کو تو خوشی تو ہوئی، ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے؟ روشنی یہاں سے کیوں گئی تھی؟ کیا ہوا تھا؟ تو کہنے لگی کہ روشنی نے ہمیں بڑا تنگ کیا، اس نے ہمیں اتنا ذلیل کیا کہ ہم کیا بتائیں، اور وہ خود ہی ناراض ہو کے چلی گئی۔ اس کے بعد بھی ہم اسے منانے گئے۔ میری بہن نے کہا کہ امی خود گئی تھی اس کو منانے کے لیے، اور اس نے امی کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیا۔ اتنی باتیں سنائی امی کو کہ کیا بتاؤں آپ کو، ہماری ماں نے کبھی ایسی باتیں نہ سنی ہوں گی، مگر آپ کی بیوی کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ برداشت کیا کہ چلو جیسی بھی ہے میرے بیٹے کی خوشی ہے۔ مگر وہ واپس نہیں آئی۔ ہم نے اسے سمجھایا کہ تم ہمارے ساتھ رہو۔ ارے وہ ہمیں کیا سمجھتی، وہ تو اپنے ماں باپ کو بھی ٹھکرا کے چلی گئی۔ وہ لوگ بھی اسے بلاتے رہے، ان کے ساتھ بھی نہیں رہی، کیونکہ ظاہر ہے ان کے ساتھ رہتی تو ان کو بھی جواب دینا پڑتا، اور پھر غلط کام کرنے کے لیے تنہائی تو چاہیے ہوتی ہے نا۔ جب میری بہن نے یہ بات کی تو میں نے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، اسے یہ کام کرتے ہوئے بھی شرم نہ آئے اور ہمیں بات کرتے ہوئے بھی شرم آئے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا باہر کیا ہو رہا تھا؟ یہاں تک آوازیں آ رہی تھیں، آپ ہی کی بیوی کے گھر کا دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ وہ سارے لوگ کیا پاگل تھے؟ اندر کیا کرتی ہیں ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے؟ بھائی آپ کی بھی شادی ہو چکی ہے اور میری بھی، اتنا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک عورت جو بنا مرد کے رہتی ہے اور لاکھوں روپے کماتی ہے، وہ کیسے کماتی ہے؟ آپ بھی تو پیسے کماتے ہیں نا، تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ پیسے کمانا کتنا مشکل ہے، وہ بھی ایک عورت کے لیے، اور ایسی عورت کے لیے جو زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے۔ پھر وہ یہ سب کچھ کیسے کرتی ہے؟ اس کے گھر میں خود دیکھا ہے ہم نے 2 برے کردار کی عورتوں کو آتے جاتے، اور پورے محلے کو اس بارے میں پتہ ہے۔
اب آپ ہی بتائیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں بڑا پریشان ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ دروازہ پیٹتا رہا کہ کھولو کھولو۔ روشنی، میں ہوں تمہارا شوہر، میں واپس آ گیا ہوں، دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم اندر ہو تو دروازہ کھولو۔ لوگ بھی وہاں پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ اندر ہی ہے جناب، مگر دروازہ کھول کے اسے اس محلے سے نکالنے کا نیک کام ہم لوگ کریں گے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ دروازہ توڑنا کیوں چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پیچھے گھر میں کچھ عورتیں رہتی ہیں جن کے گھر سے اس کے گھر کا منظر صاف دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے اس کے گھر میں 4 آدمیوں کو جاتے دیکھا ہے اور وہ 4 آدمی ابھی تک اندر ہی ہیں۔ یہ واقعہ رات کا ہے، اسی لیے ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ اس گھر میں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اب ہم اس عورت کو اور آدمیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے ہیں تاکہ اس محلے سے نکال سکیں۔ ایسی گندگی کو ہم اس محلے میں نہیں رہنے دیں گے۔ مجھے بھی بہت غصہ آ رہا تھا اور میں اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ وہ لوگ دروازہ توڑنے کا سامان لے کر آئے اور بالکل تازہ دم ہو گئے۔ انہوں نے دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی دروازہ ٹوٹا تو اندر بالکل خاموشی تھی۔ میرے دماغ میں کیا چل رہا تھا میں بتا نہیں سکتا۔ 3 سال کے بعد، اتنا مشکل اور لمبا وقت کاٹنے کے بعد میں آیا تھا کہ اب مجھے تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی ماں، بہنوں اور بیوی سے دور خوشی خوشی رہتا تھا۔ مجھے بھی تو بہت کچھ سہنا پڑا تھا۔ اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کے گیا تھا، اور اگر آج وہ کسی غلط راستے پہ چل پڑی تھی یا بے راہ روی کا شکار ہو گئی تھی تو اس میں بھی تو قصوروار تھا۔ میری بھی غلطی تھی، مجھ سے بھی سوال کیا جا سکتا تھا۔ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور رہنے کی اجازت نہیں ہے، مگر ہمارے معاشرے میں عورتیں 2 3 سال تو کیا 15 سے 20 سال بھی اپنے شوہر کے بنا گزار دیتی ہیں، اور پھر 15 سے 20 سال پہ اگر وہ 2 3 چکر لگا بھی لیتا ہے تو یہ کوئی اس کا احسان نہیں ہوتا۔ اور میں نے تو ایک چکر بھی نہیں لگایا تھا۔ سب لوگ کمروں میں دیکھنے لگے، گھر تو بڑا خوبصورت تھا۔ ایک آدمی نے کہا ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو اس نے یہ گھر بھی خود بنایا ہے۔ ارے ایک نسل مر جاتی ہے گھر بنانے کے پیچھے جناب، ایک نسل کو اپنا خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اگلی نسل کے لیے گھر بنتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بنگلے جیسا خوبصورت گھر اس لڑکی نے اکیلے ہی بنا لیا، وہ بھی صرف 1 سال کے اندر۔ آج تو ہم سب ثواب کمائیں گے اس گنہگار عورت کو اس محلے سے نکال کے، ہم سب جنتی ہو جائیں گے۔ یہ آدمی تو خیر زیادہ ہی بول رہا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ پورے گھر میں نہیں ہے، مگر سامنے والے کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ وہیں پر ہے۔ جب دروازے کو کھولنے کی کوشش کی گئی تو یہ دروازہ بھی نہیں کھل رہا تھا، شاید اس کو بھی توڑنا پڑتا۔ اب اس دروازے کو بھی توڑنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں نے ایک طرف دیکھا جہاں روشنی کی تصویر لگی ہوئی تھی، ایسے لگتا تھا کہ یہ تصویر اس نے ابھی ابھی بنوائی تھی۔ وہ کافی حد تک بدل سی گئی تھی، معصوم لڑکی نہیں بلکہ ایک عورت لگ رہی تھی۔ 3 سال نے اس کے اوپر اتنا اثر کیوں چھوڑا تھا؟ میں نے اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا کہ میری روشنی، کہیں تم اتنی خود غرض تو نہیں ہو گئی کہ میں بھی تمہیں معاف نہ کر پاؤں؟ خدا کے لیے کچھ ایسا نہ ہو یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہوں، میں تمہیں قبول کر لوں گا۔ بلکہ قبول کیا کرنا، تم تو میری ہو، میں تو تمہیں پہلے ہی قبول کر چکا ہوں، تمہیں معاف کر دوں گا۔ بس کوئی اتنا بڑا گناہ نہ کیا ہو تم نے جو میری معافی کے دائرے سے بھی باہر ہو۔ میں دعائیں کرنے لگا۔ جب اس کمرے کا دروازہ توڑ دیا گیا تو اندر گھپ اندھیرا تھا، لوگوں کو لائٹ آن کرنے کا بٹن نہیں مل رہا تھا۔ جب ایک آدمی نے کہا تو یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ اندر کا کیا منظر تھا۔ میری بیوی، میری روشنی بستر پہ پڑی تھی، اس نے اوپر رضائی کی ہوئی تھی، لیکن یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ سو رہی ہو، کیونکہ اتنے سارے لوگ شور کر رہے تھے۔ دروازہ توڑنے سے آواز آئی ہوگی تو پھر وہ اتنے آرام سے کیسے سو رہی تھی؟ ایک آدمی بولا کہ لگتا ہے نشہ کر کے سو رہی ہے، لیکن وہ 4 آدمی جو اس کے گھر میں آئے تھے وہ تو یہاں پہ نہ تھے، پر کمرہ بکھرا پڑا تھا، الماریاں ٹوٹی پھوٹی پڑی تھی، لاکر ٹوٹے ہوئے تھے، ایسے لگتا کہ کسی نے پاگلوں کی طرح تلاشی لی ہے، اور یہ زندگی ہے کوئی فلم تو نہیں کہ جو اصل بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ شاید یہاں پہ ڈکیتی ہوئی تھی، وہ لوگ چور تھے، روشنی اتنے آرام سے کیسے سو رہی تھی؟ یہ بات کچھ ناقابل ہضم سی معلوم ہو رہی تھی۔ میں آگے بڑھا تو لوگ حیران ہوئے کہ جو آدمی ابھی تک چپ کر کے کھڑا تھا اب اتنے حق سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ حق تو تھا مجھے، بیوی تھی وہ میری۔ میں نے اس کے اوپر سے رضائی ہٹانے کی کوشش کی
تو ایک آدمی نے کہا کہ جو بھی تھی، جیسی بھی تھی عورت، آپ اس کا پردہ نہیں ہٹا سکتے۔ میں نے کہا کہ میری بات کان کھول کے سن لو کہ جو حق مجھے حاصل ہے وہ تم لوگوں اپنی زبان سے یہ نہ بول سکا کہ بیوی ہے میری۔ میں نے جیسے ہی رضائی اٹھائی اور ایک نظر اس کو دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور فوراً میری آنکھوں کے سامنے اس کا وہ چہرہ آیا جو میں نے جانے سے پہلے دیکھا تھا، اور اب اس کا یہ چہرہ دیکھ پانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ روشنی اس دنیا میں نہ تھی، وہ اس دنیا سے جا چکی تھی، اور اس کو دیکھ کے صاف پتہ چل رہا تھا کہ کم سے کم بھی اس دنیا سے گئے ہوئے 12 سے 15 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ CCTV کیمرے کی فوٹیج کے مطابق جو 4 لوگ اس کے گھر میں گھسے تھے وہ چور تھے جنہوں نے چوری کی اور وہاں سے چلے گئے، اور جو 2 عورتیں اس کے ساتھ کام کرتی تھیں انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ وہ 2 عورتیں پہلے کسی طوائف خانے میں کام کرتی تھیں پر وہاں سے بھاگ گئیں اور اب رزق حلال کمانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ روشنی نے ہماری مدد کی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی ساس نے اسے سسرال میں بہت تنگ کیا، اسے زمین پہ رکھ کے کھانا دیتے تھے، اس کے شوہر کے ساتھ بات نہیں کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر بات کرنی ہے تو ہمارے سامنے کھڑے ہو کے کرنا، نہیں تو ہم تجھے تیرے شوہر سے طلاق دلوا دیں گے۔ وہ صرف ہماری بات مانتا ہے۔ وہ بیچاری وہاں بڑی مشکل میں تھی، پھر وہاں سے بھاگ کر گھر آ گئی تو گھر والوں نے کہا کہ تو ابھی بھی خوبصورت ہے، ہم تیری شادی کسی اور سے کروا دیں گے، خلا لے لے، کسی اور سے شادی ہو جائے گی۔ وہ وہاں سے بھی بھاگ گئی اور پھر اس نے اپنے ہاتھ کے ہنر کو استعمال کیا۔ وہ بہت ہی پیارے کپڑے بناتی تھی، وہ دن رات کپڑے بناتی تھی، ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑوں کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی۔ اس کا ایک سوٹ باہر کی کسی عورت کو پسند آ گیا اور اس نے بہت بڑا آرڈر دے دیا۔ انہی پیسوں سے اس نے اپنے لیے گھر بنایا اور ہمارے گھروں میں بھی پیسے دیا کرتی تھی، اور ہم بھی اس کے ساتھ یہی کام کرتے تھے۔ سارے محلے والے سے برا کہتے تھے، اس کے خلاف بات کرتے تھے۔ ہم اسے کہتے تھے کہ روشنی تم ان کو پلٹ کے جواب کیوں نہیں دیتی، تو وہ کہتی تھی کہ جب میرا شوہر ہی مجھے بھول گیا تو میں اور کسی سے کیا امید رکھوں، وہ مجھے یہاں پر چھوڑ کر بھول گیا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ مل گیا، اسے اپنی بہنوں سے زیادہ پیار ہے، مجھ سے نہیں، مجھے اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ جب وہ آئے گا تو پوچھوں گی اس سے کہ اگر میرے ساتھ رہنا نہیں تھا تو پھر شادی کیوں کی؟ اس نے مجھے بہت دکھ دیا، وہ بیچاری دکھوں کی ماری تھی، ہر ٹائم روتی رہتی تھی۔ ہم اس سے کہتے تھے کہ کسی طرح اپنے شوہر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو، مگر وہ کہتی تھی کہ مجھے رابطہ نہیں کرنا، میں اس سے بہت زیادہ ناراض ہوں۔ وہ مجھے چھوڑ کر گیا ہے، میں تو اسے چھوڑ کر نہیں گئی تھی، اسے واپس آ جانا چاہیے تھا، کچھ بھی کرتا، کچھ بھی کر کے واپس آ جاتا، پر وہ واپس نہیں آیا۔ اس کے دل میں اس کے سسرال والوں نے شوہر کے خلاف اتنی نفرت بھر دی کہ اب وہاں پہ محبت کی کوئی گنجائش نہ تھی، اور پھر وہ اتنی مصروف ہو گئی کہ اسے کچھ اور کرنے کا وقت ہی نہ ملا۔ بس زندگی اسی طرح گزرتی رہی اور وہ ہماری مدد کرتی رہی، اپنے کام میں لگی رہی۔ اس نے کہا کہ ماں باپ نے کم عمری میں شادی کر دی، سسرال والوں نے مجھے بہت تنگ کیا، شوہر بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اپنا گھر بناؤں گی اور اپنے گھر میں سکون سے رہوں گی۔ مگر اس بیچاری کو سکون راس نہ آیا۔ میں زور زور سے چلایا تھا، اسے گلے سے لگایا کہ یہ میری بیوی ہے، اور جب اس کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی تو سارے محلے والے شرمندہ ہو گئے۔ میت کی حالت بہت بری تھی، جلدی نہ دفناتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ابھی بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کہانی جھوٹی ہے، اس گھر میں یہ لوگوں کے ساتھ دھندا کرتی تھی، یہ عورتیں بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور یہ ایک گناہ گار عورت ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنی بیوی کو مرنے کے بعد تو عزت دلاست نہ ملی، لوگوں نے یہی کہا کہ تم تو یہاں پہ تھے نہیں، تمہیں کیا پتا، اور جن عورتوں کے شوہر باہر ہوتے ہیں وہ پیچھے سے ایسی ہی حرکتیں کرتی ہیں، مگر میں جانتا تھا کہ وہ ایسی نہ تھی، وہ بیچاری حالات کا شکار ہو گئی اور ہمارا رشتہ بھی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لوگ ابھی بھی اسے گناہ گار عورت کے حوالے سے یاد کرتے ہیں، پر میں اس کی قبر پہ جاتا ہوں تو فاتحہ خوانی کرتا ہوں اور اس سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اپنی ماں اور بہنوں کے چہرے دیکھ لیے ہیں میں نے، اب میں ان کو ان کی اوقات میں رکھتا ہوں، زندگی ہے گزر۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔
آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔